بھارت کی آبی دہشت گردی جاری، حالیہ بارشوں سے نقصانات کے بعد پاکستان کو بھارت کی آبی دہشت گردی کا سامنا ہے۔ بھارت نے آگاہ کیے بغیر راوی اور دریائے چناب کے سپل ویز کھول دیے۔ پانی چھوڑنے کی وجہ سے ہزاروں دیہات اور لاکھوں ایکڑ رقبہ زیر آب، ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی ہیں۔ پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کے خدشات، پی ٹی ایم اے کی جانب سے نچلے درجے کے سیلاب کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ دریائے چناب پر قائدرآباد بیراج پر پانی کی سطح بلند، 2 لاکھ کیوسک سے بڑھ کر 2,50,000 کیوسک ہونے کا امکان۔ چنیوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ 1,40,000 کیوسک۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں بارش کے بعد سیلابی صورتحال، جنوبی وزیرستان اور ایف آر ٹانگ سے آنے والا بڑا سیلابی ریلا سوپتی کے حدود میں داخل۔ جنوبی وزیرستان کے علاقے جنڈولا بازار میں پانی کی دکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ آپ کو یہ بتا دیں، جنوبی وزیرستان کے علاقے جنڈولا بازار میں پانی سے دکانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، 9 فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے گئے۔ چنیوٹ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 1,41,000 کیوسک تک جا پہنچا ہے۔ لاہور روڈ کی نشیبی بستیاں اور سینکڑوں ایکڑ فصلیں زیر آب آ گئیں۔ ضلع میں ہنگامی آپریشن سینٹر متحرک، تمام محکموں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ دریائے چناب میں چنیوٹ کے مقام پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں، خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کا واحد مریض گھر سے غائب۔ ڈی ایچ او کے مطابق مردان میں منگاہ کے رہائشی مریض کے گھر تالا لگا ہے۔ ہم نے میڈیکل ٹیم بھجوائی، گھر بند پڑا ہے۔ مریض خلیجی ممالک سے آیا تھا۔ پشاور کے اسپتال میں منکی پاکس کی تشخیص ہوئی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کا واحد مریض گھر سے غائب ہو گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات جانتے ہیں ہدایت الرحمان سے۔ ہدایت الرحمان، بتائیے گا۔ جی بالکل، یہ مردان میں پہلا منکی پاکس کا مریض ہے، ان کا سامنے آیا ہے، اور یہ مریض جو ہے مسلم نام کا مریض تھا، اور وہ سعودی عرب سے یہاں پہ کے ٹی سی جو پشاور کا اسپتال ہے، علاج معالجے کے غرض سے آیا ہوا تھا۔ ان کی تشخیص ہو گئی کہ ان کی منکی پاکس کا مرض میں مبتلا ہے۔ ان کا یہاں پہ مردان کے نواحی علاقے منگا میں ان کی رہائش تھی۔ وہ چونکہ جو ٹیم ان کے پیچھے گئی، وہ خوف کے مارے وہاں سے بھاگ نکلا ہے، اور وہ ان کا تعلق گیر سے ہے، اور وہاں پہ بھی ٹیمیں پہنچی ہے، لیکن ان کا ابھی تک پتہ نہیں چلا، گھر سے بھاگ چکا ہے، اور ان کا جو ٹیم ہے اس کی اسے ڈھونڈنے میں ابھی تک ناکام نظر آ رہی ہے۔ جی ہدایت الرحمان، آپ کا شکریہ۔ رواں برس خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ مردان سے تعلق رکھنے والا شخص خلیجی ممالک سے آیا۔ محکمہ صحت خیبر پختونخوا نے منکی پاکس کی علامات سے متعلق مفاد عامہ کا پیغام جاری کر دیا۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر صحت ڈاکٹر ملک مختار احمد کا کہنا ہے، وزیر اعظم کی زیر صدارت منکی پاکس سے متعلق اجلاس ہوا۔ اس برس منکی پاکس کا ایک ہی کیس سامنے آیا ہے۔ وائرس جو ہے یہ افریقہ کے اندر اوریجنیٹ ہوا 1970 میں، تقریباً اس کا پہلا کیس رپورٹ ہو رہا ہے۔ جس کو وائرس سے ایکسپوز ہو چکا ہوتا ہے، اس کے پہلے جو سمٹمز ہوتے ہیں وہ 4 سے 15 دن لیتے ہیں تقریباً اس کو پہلے سمٹمز جو ہیں ڈیولپ ہوتے ہوئے، جو کہ بخار، جسم میں درد، لمف ایڈینوپیتھی یعنی کہ لمف نوڈز کا غدودوں کا بڑھ جانا۔ WHO کے ساتھ ہم لوگ ٹریٹیز میں ہیں ایز اے کنٹری، ہم نے کی ہوئی ہے کہ جو بھی انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشنز اور ایمرجنسیز ہوں گی اس کے اندر ہم نے کیس رپورٹنگ کے حوالے سے ان کے ساتھ ٹریٹی سائن کی۔ ہمارا سرویلنس سسٹم ایک ایسا ہے جس کے اندر ہم لوگ ضرور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ۔ منکی پاکس کیا ہے، یہ کیسے پھیلتا ہے اور اس پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عالمی وبا بننے والا منکی پاکس پہلی بار سائنسدانوں نے 1958 میں اس وقت دریافت کیا جب بندروں میں پاکس جیسی بیماری پھیلی تھی۔ کچھ عرصہ پہلے تک انسانوں میں یہ بیماری وسطی اور مغربی افریقہ کے لوگوں میں دیکھی گئی، جن کا متاثرہ جانوروں سے واسطہ پڑتا تھا۔ 2022 میں پہلی بار اس وائرس کے جنسی تعلقات کے ذریعے پھیلنے کی تصدیق ہوئی۔ دنیا بھر کے 70 سے زائد ممالک میں وبا پھیل گئی، جہاں پہلے منکی پاکس کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا تھا۔ رپورٹس کے مطابق منکی پاکس چیچک جیسے وائرس کے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کی علامت میں بخار، سردی لگنا اور جسم میں درد شامل ہے۔ زیادہ سنگین کیسز میں انسان کے چہرے، ہاتھوں اور سینے پر زخم بن جاتے ہیں۔
मंकी पॉक्स का फैलाव हिफाजती इक़दामात से मुमकिन है। अगर किसी मरीज में मंकी पॉक्स की तशखीस हो जाए तो उसे करंतना कर दिया जाए, मंकी पॉक्स के मरीज से फासला इख्तियार किया जाए, उसके इस्तेमाल की चीजें दूसरे लोग इस्तेमाल ना करें, मंकी पॉक्स की अलामत पर फौरी डॉक्टर या अस्पताल से रुजू किया जाए। WHO ने कॉन्गो और अफ्रीका के मुख्तलिफ इलाकों में मंकी पॉक्स की नई किस्म के फैलाव को एक आलमी हंगामी सूरत हाल करार दे दिया। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया था ये वायरस सरहदों के पार भी फैल सकता है। इस साल अफ्रीका में मंकी पॉक्स के 14,000 से ज्यादा केसेस सामने आए, 524 अमवात हुई जो पिछले साल से ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस आलमी वबा से बचने के लिए वैक्सीन की जरूरत है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के एक अहदेदार का कहना है हिफाजती टीकों से मुमकिन तौर पर मदद मिलेगी। और अब सियासी मंजरनामे से आपको बताते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद और बानी पीटीआई का गठजोड़ था। फैज़ हमीद और साथी बानी पीटीआई की सहूलतकारी कर रहे थे। साकिब निसार हों या कोई भी और भी मामला आगे बढ़ेगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बानी पीटीआई ने इंतशार और तकसीम की सियासत को परवान चढ़ाया। फौज के इदारे ने शफाफ तहकीकात जो हैं वो की हैं। बानी चेयरमैन पीटीआई ने इनके साथ मिल के कहा कि जी ये तालिबान को वापस आना चाहिए। ये भी बात काबिल गौर है, काबिल ज़िक्र है कि ये भी गठजोड़ था, तालिबान को वापस ला के बसाया गया। आज मुल्क के अंदर जो अमन ख़राब हुआ है उसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं। तहरीक इंतशार के जो चेयरमैन हैं इमरान अहमद न्याजी साहब, उन्होंने इस मुल्क के अंदर इंतशार की सियासत की। इस साजिश का सरगना इमरान न्याजी था और उसकी सहूलतकारी जनरल फैज़ और उनके जो बाकी साथी हैं वो कर रहे थे। ईज़ ऑफ बिजनेस के इस मुल्क में मौजूद जो है वो मियाँ नवाज शरीफ हैं। 500 यूनिट तक बिजली के बिलों में 14 रुपये जो कमी की गई है 2 महीने के लिए, 45 अरब रुपए की खती रकम से जो ये मामला किया गया है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। तारीख में आपको इसकी मिसाल नहीं मिलेगी। ये चेक करना चाहिए ना कि मियाँ नवाज शरीफ के दौर की 4% महंगाई से ये महंगाई 22-23% पे कैसे गई, और अब ये दोबारा महंगाई 22-23% से मियाँ शहबाज शरीफ के दौर में ये 11% तक कैसे आई है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।